بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی اور عزیز طلباء، ساتھیوں نے کافی کچھ آپ کو بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، تو میں بھی چند الفاظ اس عظیم ہستی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ کیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر ہم یہ ہر چیز ہے ان کی خاطر مناتے ہیں. آپ کا اصلی کارنامہ کیا تھا؟ اس حوالے سے جیسا میرا طریقہ تلاش کرنے بھی یہی ہے، یہاں بھی یہ کہ آپ نے یہ 3 الفاظ یاد رکھنے ہوں گے اور یقین آپ کو یاد رہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ جو ہے وہ 3 الفاظ. نمبر 1 ایمان، اس ایمان کی بنیاد پر اخلاق اور ان اخلاق کی بنیاد پر اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ایمان، اس کے مطابق اخلاق اور اس کے مطابق اعمال کا رد ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ انہی 3 الفاظ کو واضح کرنے کی خاطر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایمان، اخلاق اور ان کے مطابق اعمال. شاید دنیا جانتی ہے کہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اس برگزیدہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم ترین زمانہ سے نوع انسانی کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اٹھتا رہا ہے، یعنی پیغمبروں کا گروہ. ایک خدا کی بندگی اور پاکیزہ اخلاق زندگی کا درس جو ہمیشہ سے دنیا کے پیغمبر دیتے رہے ہیں، وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے. انہوں نے کسی نئے خدا کا تصور پیش نہیں کیا اور نہ ہی کسی نرالی اخلاق کا سبق دیا ہے جو ان سے پہلے کے رہبران انسانیت کی تعلیم سے مختلف ہو. پھر سوال یہ ہے کہ ان کا وہ اصلی کارنامہ کیا ہے جس کی بنا پر ہم انہیں تاریخ انسانی کا سب سے عظیم پیغمبر قرار دیتے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت سے آشنا تھا، مگر اس بات سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ اس فلسفیانہ حقیقت کا انسانی اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. بلا شبہ انسان کو اخلاق کے عمدہ اصولوں سے آگاہی حاصل تھی، مگر اسے واضح طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں ان اخلاقی اصولوں کی عملی ترجمانی کس طرح ہونی چاہیے. خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی، وہی 3 الفاظ بار بار میں ریپیٹ کروں گا. عزیز طلباء ذرا دھیان سے توجہ کرنے لگے. تو زیادہ لمبا یہ نہیں ہے میرا بیان. 3 الفاظ، ایمان، اس کے مطابق آپ کا اخلاق ہو جائے اور اس کے مطابق ہی آپ کے اعمال سرزد ہوں. یہ 3 الگ الگ چیزیں تھیں جن کے درمیان کوئی منطقی ربط، کوئی گہرا تعلق اور کوئی نتیجہ خیز رشتہ موجود نہ تھا. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان تینوں کو ملا کر ایک نظام سمو دیا. ان کے امتزاج سے ایک مکمل تہذیب و تمدن کا نقشہ محض خیال کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بھی قائم کر دکھایا. انہوں نے بتایا کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنی عین فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے پورے رویے میں ہونا چاہیے. ایمان ایک بیج ہے
جو نفس انسانی میں جڑ پکڑتے ہی اپنی فطرت کے مطابق عملی زندگی کے ایک پورے درخت کی تخلیق شروع کر دیتا ہے، اور اس درخت کے تنے سے لے کر اس کی شاخ شاخ اور پتی پتی تک میں اس میں اخلاق کا میٹھا رس جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ جی سر، یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین میں بوئی تو جائے آم کی گٹھلی اور اسے نکل آئے لیموں کا درخت، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دل میں بویا تو گیا ہو خدا پرستی کا بیج اور اسے رونما ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی جس کی رگ رگ میں باد اخلاقی کی روح سرائے کی ہو۔ خدا پرستی سے پیدا ہونے والی اخلاق اور شرک، دہریت یا رہبانی سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے یہ سب نظریے اپنے الگ الگ مزاج رکھتے ہیں اور ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف قسم کی اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ اخلاق خدا پرستی سے پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف ایک خدا ایک خاص عابد و زاہد گروہ کے لیے نہیں ہے، ان کا اطلاق وسیع پیمانے پر پوری انسانی زندگی اور اس کے ہر ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تاجر خدا پرست ہے تو وہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں اس کا خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہ ہو۔ اگر ایک جج خدا پرست ہے تو عدالت کی کرسی پر، اور ایک پولیس مین خدا پرست ہے تو پولیس پوسٹ پر اس سے غیر خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کے شہری زندگی میں اور اس کی سولو جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ہونی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان باللہ محض ایک لفظ بے معنی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خدا پرستی کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے، تو اس حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کیے ہوئے نظام زندگی میں ایمان، اخلاق اور عمل کا امتزاج کس نوعیت کا ہے، تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اس کی جڑ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو اسے ہٹا دو۔ ابھی چند احادیث مبارکہ ہیں جن کا ترجمہ آپ اپنی کتابوں کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ جسم اور لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں، ان کا ترجمہ۔ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ جب نیکی کر کے تجھے خوشی اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو تو مومن ہے۔ ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی خدا کے واسطے ہو، تیری زبان پر خدا کا نام جاری ہو، اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک تمہیں سب سے بڑا ہوا ہے۔ وہ شخص